معقول وجہ ہے واقعتاً مسو کہتا ہے بھی گارے چبا بیمار ہو گیا فلانی کو مجبوری بن گئی پھر میں کچھ نہیں آکھا گا نہیں تو پھر کی کہا گا لاؤ اسبنہو اس کو ذبح کر دوں گا عذاب دوں گا. اب ذرا غور کریں تیسرے نمبر پہ کہا یا ذبح کر دوں گا. میں کہا تو میں نے ایک مسئلہ پوچھا قرآن نے 3 مسئلے بیان کر دیے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ. میں کہا ایک غیر حاضری ہوئے تے سزا دے دیو اگر غیر حاضری ہے دیر ہوئے نا او دا نا ہی خارج کر دیو. میں کہا اولا یا تینے بھی سلطان بن. میں نے کہا کون سا مسئلہ جو اللہ کے قرآن میں موجود رہی ہے. میرے ملت کے غیور نوجوان آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. چھوڑ دیجیے ہر ایک چیز کو, اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لیں, اللہ کے قرآن کو گھر کی زینت بنائیں. آپ کے گھر میں اللہ کا قرآن موجود ہو, آپ قرآن مقدس پڑھیں. میں قسم سے کہتا ہوں علماء سے معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں فلاں مکتب کا ترجمہ پڑھیں فلاں کا نہ پڑھیں, یہ علماء کی عباس اپنی جگہ پر ہے, لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے جو بھی آپ کو ترجمہ ملتا ہے پڑھیں. اللہ کے قرآن کے اندر روشنی اور نور ہے. جب قرآن کے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کیا قرآن کے معنی میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے مولوی؟ آج تصور دیا جاتا ہے جی ترجمہ غلط ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. میں کہتا ہوں قرآن الفاظ کا نام نہیں ہے. تمام علماء سے پوچھئے ہوا اسم للنظم والمعنی جميعا, قرآن الفاظ اور معنی کے مجموعے کا نام ہے. جب قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا میں قرآن کی حفاظت کروں گا, کیا اللہ الفاظ کی حفاظت کرتا ہے ترجمے کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی ترجمے میں گڑبڑ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو بچا بھی نہیں سکا. کیسا اللہ تھا؟ اس لیے قرآن میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا, نہ لفظوں میں گڑبڑ کر سکتا ہے نہ معنی میں گڑبڑ کر سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے بس اوقات ایک لفظ کے 2 ترجمے ہوتے ہیں, مختلف تعبیرات ہوتی ہے, ایک نے ایک ترجمہ کیا دوسرے نے دوسرا ترجمہ کیا, ہوتا وہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے, لیکن ذرا یہ ہوتا ہے احترام والا کون ہوتا ہے, ادب والا کون ہوتا ہے, دوسرا کون ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی قرآن کے معنی کے اندر گڑبڑ کرے. اگر کر سکتا ہے پھر مجھے کہنے دو اللہ قرآن کو نہیں بچا سکا, اس کا مطلب ہے اللہ قرآن نہیں بچا سکا. غلط بات ہے. آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, اللہ کا قرآن پڑھے. قسم سے کہتا ہوں قرآن نور ہے, قرآن روشنی ہے, جو بھی پڑھے گا اللہ اسے روشنی عطا کرتا جائے گا. آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. میرے ملت کے غیور نوجوانوں, شاید میں موضوع سے ہٹ گیا, آج یہ کرنا چاہتا تھا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس نوجوان کو 3 سبق دیے تھے. فرمایا باپ کے آگے نہیں چلنا, باپ سے پہلے نہیں بیٹھنا, ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے لوگ تیرے باپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں. آج اگر یہ 3 سبق ہم یاد کر لیں, آج ماں باپ کو شکایت ہے تھوڑی سی. کون سی شکایت ہے؟ میرا پتر کہنا نہیں مانتا جی, میرا پتر میرے آنکھیں نہیں لگتا, فلاں نہیں کرتا. میں مانتا ہوں یہ آپ کی شکایت حق بجانے میں, میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ اس قسم کی شکایات کرتے ہیں, یقیناً کرتے ہیں. میرے بھائی اگر تھوڑی دیر آپ تشریف رکھ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی میری توجہ تقسیم ہو جائے گی, ان کی بھی تقسیم ہو جائے گی, بڑی مہربانی. ایک بار درود پاک پڑھ. عزیزان گرامی, عرض کرنا چاہتا ہوں آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ میں بھی شکایات تھی. پیو کہتے میرا پتر کہنا نہیں مانتا, میرا بیٹا میرا فرما بردار نہیں ہے. یہ آپ کی شکایت حق بجانے پہ جہاں بھی جاتا لوگ سوال کرتے ہیں, لیکن اس شکایت کے جواب دینے سے پہلے ہی کہتا ہوں کیا باپ نے بھی اپنے بیٹے کی کوئی ذمہ داری پوری کی ہے؟ کیا بیٹے کی تربیت, اولاد کی تربیت باپ نے بھی صحیح کی ہے یا نہیں کی؟ جس نہج پہ باپ نے بیٹے کو پڑھانا تھا کیا اس نہج پہ پڑھایا ہے؟ کیا پڑھانا تھا اور کیا نہیں پڑھایا؟ اس بارے میں بھی ہم نے غور و فکر کیا. میرے ملت کے غیور نوجوان ان بزرگوں سے پوچھیں, میں ان کی بات اس لیے کرتا ہوں یہ میرے ہم مزاج ہیں. آپ جدید تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اب میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں. آپ کے خیالات اور میرے خیالات میں اتفاق کیسا ہوگا؟ آپ تعلیم یافتہ ہیں, میں نے تو سکول میں ایک دن بھی جا کے قدم نہیں رکھا کہ پڑھ لوں کبھی. تو آپ سکول کے تعلیم یافتہ, میرے اور آپ کے مزاج میں بھی فرق ہوگا, سوچ میں بھی فرق ہوگا. لیکن جو پرانے بابے نے بھی میرے طرح ایڈا کوئی نہیں پڑھاؤں گا, انہیں میری سوچ فرق. مجھے یہ بابے بتا دیں آج سے 40 سال پہلے کبھی بیٹی عدالت کے کٹہرے میں جا کے کہتی تھی کہ جتھے میرا ابا شادی کرتا ہے میں نہیں کرنا چاہنی ہوں؟ بتائیں, یہ مجھے بزرگ بیٹھے وہ بتائیں. بیٹی نہیں جا کے کہتی تھی, جہاں باپ نے کہہ دیا بیٹی کا فرض ادا کرنا ہے وہ سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی, سر جھکا کے کہتی ابا جو تو نے کیا ٹھیک کیا ہے. آج کی تعلیم یافتہ بیٹی عدالت میں جا کے کہتی ہے, کٹہرے میں کھڑے, زندگی میں گزار رہی ہے میرے پیو گزار رہی ہے, انہوں کی پتہ جدید دور کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. میرے ملت کے غیور نوجوان, اگر تو بیٹی کو انگریزی کی تعلیم دے گا, لارڈ میکالے کا سلیبس پڑھائے گا, انگریز کی فکر دے گا, پھر انگریز کی فکر یہی ہوگی کہ وہ کہے گی میں آزاد ہوں,
میرا جسم میری مرضی، پھر وہ یہی کہے گی. اور اگر تو آمینہ کے لال کا فرمان پڑھائے گا پھر بیٹی یہ نہیں کہے گی میرا جسم مرضی، وہ یہ کہے گی جسم میرا پر مرضی اللہ اور اس کے رسول کی چلتی ہے، میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کے رسول کی مرضی چلے گی. پھر میں قرآن نہ پڑھ کے کہہ دوں کہ میرے نبی علیہ السلام نے یہ قانون پاس کر دیا تھا جب آقا کریم علیہ السلام نے زینب بنت جاش کا نکاح کیا زید بن حارثہ کے ساتھ. بس بی بی زینب نے اتنا کہا نا کہ یہ غلام ہے، میں نکاح نہیں کرنا چاہتی. رب کائنات نے فوراً کہا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. جب میرے نبی کی مرضی آ جائے پھر تمہاری مرضی نہیں چلتی ہے، پھر میرے نبی کی مرضی چلتی ہے. کلمہ پڑھنے والوں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو بتا دو کہ تمہاری مرضی نہیں، مرضی چلے گی اللہ کی مرضی چلے گی یا آمنہ کے لال کی مرضی چلے گی. آج میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. باپ جب یہ شکایت کرتا ہے میرا بیٹا کہنا نہیں مانتا، میری بیٹی کہنا نہیں مانتی ہے، وہ یہ بھی تو سوچے آپ نے اپنے بیٹے کو تعلیم کیا دی ہے، آپ نے پڑھایا کیا ہے. یقیناً میں کہتا ہوں ماں باپ کو اگر یہ اچھی تعلیم دیتے بیٹا بھی فرما بردار بن جاتا. ایک بیٹا باپ کی شکایت لے کے در مصطفیٰ پہ آتا ہے. کون بیٹا باپ کی شکایت حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ علیہ السلام میرے مالی حالات بڑے تنگ نے، 4% کمینہ میرا پیو آ جاندے میرے کو پیسے مانگ لیندہ ہے، آدھے بیوی بچہ دا خرچہ پورا کرا یا ماں پیو نو دے. اب یہ شکایت کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ بیٹا باپ کی شکایت حضور کی بارگاہ میں کر رہا ہے. اٹھائے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے موجود ہے. میرے حبیب لبیب علیہ السلام فرمایا جاؤ اپنے باپ کو بلا کے لے. اس کا باپ آ گیا، میرے حضور نے سے پوچھا اس کو جانتے ہو کون؟ کہا دیا میں جانتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے. فرمایا آپ کی شکایت کرتا ہے کہ میرا ابا مجھ سے پیسے لے لیتا ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا نا تو کہا تیرا بیٹا شکایت کرتا ہے. اب اس باپ کی داستان کبھی سیرت کی کتابوں میں پڑھے قسم سے. باپ تھا کیا کہتا ہے ذرا سوچئے. کہتا ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے سے پوچھو جب اسے چلنا نہیں آتا تھا اس کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے کون جاتا تھا. اسے پوچھو جب یہ دکان پہ ٹافیاں خریدنے کے لیے نہیں جا سکتا تھا اس کو کون لے کے جاتا تھا. جب یہ چل نہیں سکتا تھا اس کا بازو کون پکڑتا تھا. جب یہ پانی نہیں پی سکتا تھا اس کے منہ میں قطرے کون ڈالتا تھا. بڑی داستان بیان کرتا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے حبیب لبیب علیہ السلام نے جملے سنی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب میرے محبوب کا جملہ سنیے، میرے محبوب کا قانون سنیے، میرے محبوب کا پیغام سنیے. بزرگوں کو کہتا ہوں بچوں کو سب یاد کرائے، نوجوان بیٹے سب یاد کریں. میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کہا نوجوان تو کہتا 4 ٹکے لے لیتا ہے، میرا پیغام امت تک پہنچا دو. انتا ومالو کا لے ابی کا، تو 4 ٹکوں کی بات کرتا ہے. تیرا باپ سب کچھ لے جائے تجھے حق بھی نہیں پہنچتا. تو سوال کرے میرا ابا کیوں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. یہ قانون دے دیا میرے نبی علیہ السلام نے. وجہ کیا تھی؟ اب ذرا بتائیے تو کس انداز میں تربیت کی جا رہی ہے. آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. کبھی ایسا کرے سورہ لقمان کھول کے بیٹھ جائے. کیا کہا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لقمان لابنہ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیا. علماء سے پوچھی یا بنیا اس میں تصغیر ہے. 18 سال یا 25 سال دا نوجوان کڑیل تے ننہ مونا بیٹا جی میں آپ پنجاب پتری اور آوے نا، اب پنجابی کہنے اور پتری اور آوے نا یعنی ننہ مونا بیٹا اتنا بڑا، لیکن باپ بیٹے کو پتری سمجھتا ہے، ننہ مونا بیٹا ہی سمجھتا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے. سمجھانے کے لیے دیہات کا ماحول ایک جٹ کی مثال ہے. ایک نوجوان ہوئے تھے کھالا کھٹے پیا، دوپہر دا ٹائم ہو گیا، گرمی بڑی ہے. باپ دیکھا میرا پتر کھالا کھٹتا پی ہے. آ گیا کہ پتر کھالا بس کر آجا بے جا جس لئے دے ٹھنڈا ہو سی نا پھر تو کھالا کھٹ لوے. اس کا اچھا با تو چلتے میں آیا. وہ دا ارادہ میں تھوڑا جے کمرہ اندر پھر دوبارہ کی لینا نہیں کہہ میں کھٹتے پھر جا سا. وہ چلا گیا، تھوڑی دیر گزر گئی، پتر رہا ہے. پھر گیا انہیں کہا بیٹا جلدی آنا بڑی گرمی. اسے کہا تو چل میں امدہ پیا. تریاری ترائے باری پیو نے جاتے پتر رو کہا اسے کہا تو چل میں امدہ پیا. اسے کہا گال سمجھی کوئی نہیں. انہیں آدھے پوترے نو چاہے نکا جیا بالا پوترا انہوں چاہیا تے دھپے چبھایا. انہیں کئی ماری چلا کے دوڑ کے آئے کہ ابا تینوں پتہ نہیں نکا بالے بڑی گرمی لگ دی ہے. آکے پتر ہن سمجھ آیا کہ میں تکلیف ہوندی ہے جی میں تینوں تکلیف ہوئی ہے نا باویں تو وڈا بھی ہے میرے واسطے تو ننہ منہ بچہ ہی ہے. تو کھالا کھٹتا پیو نا تینوں میں سمجھ کوئی نہیں آوڑی ہے. میرے ملت کا ایو نوجوان کبھی باپ کی شفقت کو دیکھ لیا کر، کبھی باپ کے پیار کو دیکھ لیا کر. یہ باپ ساری ساری رات پانی لگاتا ہے، کھیتوں میں وقت گزارتا ہے. یہ تیرا باپ باپنے میں ملازم ہے، اپنی جان کی بازی لگا پہ کھمبے پہ چڑھ جاتا ہے، جان کو خطرے میں ڈال کے کام کرتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ کے بڑا بن جائے. لیکن بیٹا جب افسر بن جاتا ہے وہ باپ کو سلوٹ مارنا بھی چھوڑ دیتا ہے. لوگ کیا کہیں گے اے دبا آ گیا. میرے ملت کا ایو نوجوان آئیے حضرت لقمان نے کیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ کیسے نصیحت کی کہ بیٹا پہلا سبق لا تشرک باللہ.
ان شرک لظلم عظیم، شرک مت کرنا، عقیدہ ٹھیک کر لینا۔ پہلا سبق پیارے لقمان نے اپنے بیٹے کا کیا دیا؟ عقیدہ ٹھیک کرنے کا، کیونکہ عمل کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا، عمل ٹھیک ہوگا۔ عقیدہ غلط ہوگا، جتنی عبادتیں کر لے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، پہلے عقیدے کو ٹھیک کر لے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا پیارے لقمان تو میرے بارے گل کیتی ہے، اپنے بیٹے نو توحید کی بات سمجھائیے، ہن تو چپ کر، تیرے بارے میں بھی گل کر لاں۔ پہلے اللہ کے بارے میں لقمان حکیم نے بات کی ہے، اب اللہ لقمان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ انشکر لی والے والدے۔ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، ترجمے کا بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ انشکر لی والے والدے، اے ننے منے بیٹے دیکھ، تیرے باپ نے میری توحید کا سبق دیا ہے نا، یہ تو یاد کر، تیرے باپ نے سمجھایا، تیری باپ کی تعظیم کا سبق میں تمہیں دے رہا ہوں۔ انشکر لی والے والدے، باقی ساری باتوں کا ذکر، نماز کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، سارے کام بعد میں آ رہے ہیں، فرمایا سب سے پہلے میرا شکریہ بھی ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ شکریہ ادا کر۔ ہم شکر کو معمولی سمجھتے ہیں، قرآن نے قانون دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم شکریہ ادا کرو میں اور عطا کروں گا۔ مثال آگے سمجھانے کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا اللہ صلہ کیا عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، راستے سے ایک بندہ مل گیا، کہتا پیارے کریم کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ کہا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اللہ سے پوچھ لینا۔ کہا کیا سوال؟ کہ اللہ نے دولت بڑی دیتی، میرے کو حساب کتاب نہیں ہوتا، سنبھالی نہیں جاتی۔ اللہ نے کہا میں نے غریب کرے، میں نے دولت کی کوئی لوڑ نہیں ہے۔ عجیب تصور ہے، آپ میں سے کوئی بندہ ہے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے کیا عجیب تصور ہے، دولت بڑی ہے، حساب کتاب نہیں ہوتا، دولت سنبھال نہیں سکتا، اللہ کو کہنا غریب کر دے گا۔ جی ٹھیک ہے، آگے گئے، دوسرا بندہ مل گیا، کہا پیارے کریم کہاں جانے کا ارادہ؟ کہا رب سے ہم کلام ہونے کی۔ کہا میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے، پوچھ لینا۔ کہا کیا؟ کہا بڑا غریب، صبح دی روٹی شام نو کوئی نہیں، شام نے تو صبح دی کوئی نہیں، جتی ہے تو کپڑے کوئی نہیں، کپڑے تھا جتی کوئی نہیں، اللہ نے کہا میں نے امیر کر دے۔ اب پہلا کہتا غریب کر دے، یہ کہتا امیر کر دے، دونوں سوال آپس میں متضاد ہے۔ آگے یہ ایک بندہ پڑا ہوا ہے، پاؤں بھی کٹے ہوئے، بازو بھی کٹے ہوئے، ایسے پڑے جیسے گوشت کا لوتھڑا ہے۔ کہا پیارے کریم کہاں جانے کا ارادہ؟ کہا رب سے اب کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا میرا بھی چھوٹا سا سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کو کہنا پاؤں میرے نہیں، میں چل کے مسجد میں نہیں جا سکتا، ہاتھ میرے نہیں، میں لوٹا پکڑ کے نہ سنجا کر سکتا ہوں، نہ گلاس پکڑ کے پانی پی سکتا، مینوں بھی پیدا کرنے کا کوئی فائدہ کیوں پیدا کیتا ہے؟ تین سوال ہے تین بندوں کے، پیارے کریم جا رہے ہیں اللہ کے پاس، رب سے ہم کلام ہوئے، ملاقات ہو گئی۔ کہا مولا اجازت تیرے بندوں کے تین سوال ہے میں پوچھ لوں؟ فرمایا پوچھیے۔ کہا پہلے بندے کا سوال تھا، وہ کہتا ہے امیرو مجھے غریب کر دے۔ فرمایا جاؤ اس کو کہنا میری ناشکری کرے، میں غریب کر دوں گا۔ امیر ہونے کا نسخہ بھی لے کے جائیے، میری ناشکری کر، امیر کر دوں گا، غریب کر دوں گا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ دوسرا بندہ کہتا تھا میں غریب ہوں، فرمایا اس کو کہنا میرا شکریہ ادا کرے، امیر کر دوں گا۔ تیسرا بندہ کہا اس کو کہنا جہنم کے اندر ایک دیوار ہے، اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس کو بند کرنے کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ جب مستری دیوار بنائی دے نا تو کہتے سوراخ ہوئے نا، ایک روڑا کٹ کٹ کے نا وچلا دے سوراخ بند، کہ اس کو بند کرنے کے لیے بنایا۔ گیا موسیٰ علیہ السلام واپس، پہلا بندہ ملا، کہا اللہ کہتا ہے میری ناشکری کر۔ کہا واہ موسیٰ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، میں ناشکری کروں؟ کہا میں نے پیغام دے دیا، اب تیری مرضی، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ دوسرا بندہ مل گیا، کہا بتائیے میرے پیغام کا جواب۔ کہا اللہ کہتا ہے شکریہ ادا کر۔ کہا واہ کلیم اللہ نے دیا کو سے شکریہ کس بات کا ادا کروں؟ کہا میں نے پیغام دے دیا، تیری مرضی۔ تیسرا بندہ ملا، کہا میرے سوال کا جواب۔ کہا اللہ کہتا ہے جہنم ایک دیوار ہے، اس کو بند کرنے کے لیے، اس میں سوراخ ہے، اس کو بند کرنے کے لیے تجھے پیدا کیا۔ کہ مولا تیرا شکر ہے، بیکار تو نہیں نہ بنایا، کسی کام میں سے ما خلقتا ھذا باطلا، کسی شے کو بیکار بنایا ہی نہیں۔ کہ واہ مولا تیرا شکر ہے، بیکار تو نہیں بنایا، کسی کم سے بنایا ہے نا۔ اب کلیم اللہ گئے واپس، میرا رب پوچھتے کلیم بتا میرے بندے کیا کہتے تھے؟ اللہ سارا جانتا ہے، میں سمجھانے کے لیے مسئلہ۔ کہا مولا جس کو میں نے کہا نا تو ناشکری کر، اس نے کہا میں تو شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ نے کہا کلیم پھر تو بتا، میرا تو قانون ہے جو شکریہ ادا کرے میں نعمتیں چھینتا نہیں، میں تو اور عطا کر دیا کرتا ہوں۔ وہ میرا شکریہ بھی ادا کرے میں غریب کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دوسرا بندہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا اللہ نے دیا کچھ نہیں، شکریہ کس بات کا؟ کہا جاؤ اس سے پوچھ لینا کیا دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں عطا کی، چلنے کے لیے پاؤں نہیں دیے،
سننے کے لیے کان نہیں دیے, سوچنے کے لیے دماغ نہیں دیا, ناک نہیں دیا, دھڑکنے والا دل نہیں دیا, اب بھی کہتے کچھ نہیں دیا. جب ان کا شکریہ نہیں ادا کرتا باقیوں کا باقی کیسے عطا کر دوں؟ کہ تیسرا بندہ کیا کہتا تھا کہ مولا جب میں نے تیرا پیغام دیا نا, اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا, مولا تیرا شکر ہے بیکار تو نہیں بنایا. فرمایا اس نے میرا شکریہ ادا کیا, جاؤ اس کو میرا پیغام دے دینا, تو نے میرا شکریہ ادا کیا, میں نے تیرے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا ہے. فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے, انشکر لی, پہلا پیغام میرا شکریہ ادا کر, والدیک, اس کے بعد اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر. اب ذرا قرآن کا تناسب دیکھیے, ترتب دیکھیے. اللہ نے درمیان میں کوئی وقفہ نہیں رکھا, انشکر لی والدیک, درمیان میں کوئی نہ نماز کا ذکر کیا, نہ عبادات کا ذکر کیا, نہ زکوٰۃ کا ذکر کیا. یہ ساری چیزیں بعد کے اندر مذکور ہیں. پہلے نمبر پہ کہا اے انسان, دنیا میں آنے کے دو سبب ہوتے ہیں, ایک حقیقی سبب ہے, ایک مجازی سبب ہے. حقیقی سبب اللہ کی ذات ہے اور مجازی سبب تیرے ماں باپ ہے. فرمایا پہلے اللہ کا شکریہ ادا کر, اس کے بعد. اب اس کے بعد کیا کہا؟ رب کائنات فرماتا ہے یا بنیا, لقمان کی ذرا تبلیغ دیکھو کیا ہے, واضح و نصیحت کیا, یا بنیا انہا ان تاکو مسکال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ. فرمایا پتر دعا کی دے رکھ, تو جو بھی عمل کرے گا, چاہے آسمان کی بلندیوں پہ کر لے, چاہے تحت سرا میں جا کے کر لے, چاہے پہاڑوں کی بلندیوں پہ کر لے, غاروں میں چھپ کے کر لے, عقیدہ یہ رکھ تیرا عمل اللہ دیکھ رہا ہے. اس عقیدے کو پکا کرنا ہے, تیرا عمل تیرا اللہ. مجھے ایمان سے بتائیے, جب ہم کمرے میں بیٹھ کے گناہ کرنے لگتے ہیں, کنڈی لگا لیتے ہیں, کیا عقیدہ ہوتا ہے کنڈی لگانے سے اللہ نہیں دیکھے گا؟ کیوں لگاتے ہیں کنڈی؟ سوچئے میرے ملت کے غیور نوجوان, اس کا مطلب اگر بندوں کے لیے لگاتے ہو پھر تم بندوں سے ڈرتے ہو, خدا سے نہیں ڈرتے. جب یہ بندہ بندے سے نہیں خدا سے ڈرنے لگ جائے گا, یہ بندہ وقت کا ولی کامل بن جائے گا. اس لیے کا عقیدہ یہ رکھ, تیرا جو بھی عمل ہے, چاہے وہ آسمان کی بلندیوں پہ کر لے, چاہے زمین کے اندر گہرائی میں جا کے کر لے, عقیدہ یہ رکھ تیرا عمل تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. دو باتیں اللہ نے عقیدے کی ہے. اب اس کے بعد دو باتیں عمل کی. یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور. فرمایا ننھے منھے بیٹے نماز پڑھا کر رہے, بڑا سادہ انداز. اقم الصلاۃ, جیسے کہ میں نے پہلے کیا, قرآن آسان ہے, کوئی سمجھنے کے لیے قریب تو ہے. اقم الصلاۃ, بھائی ترجمہ پڑھے, کیا نہیں سمجھ آئے گا نماز قائم کرے, نماز پڑھے. اس کے لیے کسی منطقی یا فلسفی کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی تمہیں کسی لغت کی کتابوں کی برکردانی ہوگی. بس سادہ سا ترجمہ دیکھیں, اقم الصلاۃ, پیو پتر نو پتر نماز پڑھیا کر ہے, اقم الصلاۃ نماز پڑھیا کر. آج جتنے باپ بیٹھے ہیں, میرے کہنے پہ نہیں, اپنے ضمیر سے ذرا آنکھیں بند کر کے ایک چھوٹا سا سوال کیجئے, کیا کبھی ہم نے یہ فرض ادا کیا ہے؟ اپنے بیٹوں کو کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کرو. کبھی بیٹا سو رہا ہو, ہم نے اس کو جگایا, بیٹا پتر نماز کا ٹائم ہو گیا. مجھے جتنے باپ بیٹھے ہو, آپ کا بیٹا سکول جاتا ہے یا نہیں جاتا پڑھنے کے لیے؟ جاتے ہیں. مجھے بتاؤ سکول میں چھوڑنے کے لیے جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ سکول سے لینے کے لیے جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ ٹیوشن کا ٹائم ہو, اکیڈمی کا ٹائم ہو, اس باپ کے پاس, اس کے بھائی کے پاس ٹائم ہے, بیٹے کو چھوڑنے بھی جاتا ہے, لینے بھی جاتا ہے. دروازے پہ میں نے دیکھا, آپ بھی دیکھتے ہیں, جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے گیٹ پہ انتظار میں کھڑا ہے, کب پتر باہر نکلے تو لے کے آئے. اب تیرے پاس ٹائم ہے, نماز کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے. جی میں دکان پہ ہوتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے. تو جس بیٹے کو سکول سے لینے کے لیے جاتا ہے, اس کے لیے تمہارے پاس وقت کہاں سے آ گیا ہے؟ اور پھر اگر تمہارا بیٹا سکول نہیں جاتا, پرنسپل تمہیں کال کر دے, میاں کل تیرا پتر کوئی نہیں آیا, بیٹے کو پکڑ کے ڈانٹتے ہوئے, تینوں پتا ہے میں فیس کتنی دیتا ہوں, رکشے کا کرایہ دیتا ہوں, فلاں کرتا ہوں. اگر ایک غیر حاضری ہو جائے سکول میں, پرنسپل کال کر دے تمہیں کہ تیرا بیٹا غیر حاضر تھا, بیٹے کو ڈانٹتا ہے, لیکن دن میں 5 مرتبہ تیرے بیٹے کی مسجد میں غیر حاضری ہے. اب کال نہیں آئی. پرنسپل تمہارے بیٹے کا مخلص خیر خواہ نہیں ہے, میری معلومات میں مجھے نہیں ملا کوئی ایسا شخص. اس کو فیس سے غرض ہوتی ہے, فیس کا لالچی ہے. لیکن اللہ کی بھی کال آتی ہے, حی علی الصلاۃ. مجھے ایک مسئلہ بتا دے, پتہ نہیں میں کم عقل ہوں, سمجھ نہیں آتی. موٹر سائیکل پہ آپ جا رہے ہیں, آپ کے موبائل پہ بیل بجتی ہے, فوراً آپ جیب سے موبائل نکالتے ہیں, کان کو لگاتے ہیں. حالانکہ ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے ڈرائیونگ کے دوران موبائل سننا منع ہے.
ٹھیک ہے، اندیشہ ہے، خطرہ ہے، کہیں ہینڈل ڈل جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے نیچے کے. کتنے بندے فون سنتے ایکسیڈنٹ ہوا مرے، پتا بھی ہے مر جانے کا خطرہ ہے، لیکن بیل بجی نہیں، فوراً کہا بھئی شاید کوئی ضروری کال ہو. کوئی اللہ کی بندی اس بیل کو اتنا ضروری سمجھتا ہے، جب اللہ کی کال آتی ہے حی علی الصلاح. اب یہ تمہارا تصور کہاں چلا گیا؟ آخر یہ بھی تو بیل بجی ہے، آخر یہ بھی تو کہیں سے آواز آ رہی ہے، اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے کہ نہیں چاہیے. میرے ملت کے غیور نوجوان، ہم نے اپنی سوچ کو بدل لیا، فکر کو بدل لیا. کیا فکر ہے؟ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو زید کا شکوہ، زید کے پاس بیٹھا ہوں بکر کی گالی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں، سارا دن اسی میں وقت گزار دیتے. یہ باتیں چھوڑ دیجئے. کسی جگہ پر بیٹھے کسی کا گلہ نہ کریں، کسی کی شکایت نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں. اپنے آپ کو دیکھیں میں کیسا ہوں. سب سے مشکل کام ہے. ابصر الناس من نظر الی عیوبہ. صاحب بصیرت وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کے عیب نہیں اپنے عیب کو تلاش کرے. آج ہم ہر وقت دوسرے کے عیب نکالتے ہیں. یار کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو جس کے عیب نکالتے ہو اللہ نے اس میں کوئی حسن بھی رکھا ہے یا نہیں رکھا، کمال بھی رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. یہ اس بندے کی سوچ ہوتی ہے جس کے اندر گند بھرا ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر گند نہیں ہوتا، روشنی ہوتی ہے. وہ عیب نہیں دیکھتا، وہ اس کے حسن اور کمال کو بیان کرتا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں اہل علم کو کہا کرتا ہوں، ہماری بھی عادت ہے. یہ ایک مولوی ہے صبح کے ٹائم نماز پڑھتا ہے، زور تک ٹائم فارغ ہے، کوئی کام نہیں ہے. دوسرے مولوی کو جا کے تیسرے دن شکایت، تیسرے کے پاس جا کے چوتھے کی شکایت، چوتھے کے پاس جا کے پانچویں کی شکایت. سارا دن مولوی یہی کرتا ہے. میں ہاتھ باندھ کے کہا کرتا ہوں یار خدا کے لیے چھوڑ دو یہ کام. اس کام نے بڑا نقصان کیا ہمارا. ایک دوسرے کے خلاف آپ موبائل دیکھیں، مولوی ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں کر. خدا کے بندو کبھی یہ بھی کہو کہ ہم نے تمہاری اصلاح بھی تو کر لی ہے کہ نہیں کر. چیلنج کرنے والے، مناظروں کے چیلنج کرنے والے، کبھی وہ اپنی حقیقت کو حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں جو شخص علم پڑھتا ہے لیجاری بہ العلماء، میں علماء سے مناظرے کروں گا، اور لیماری بہ السفہاء، یا بے وقوف لوگوں سے جھگڑے کروں گا، اور یصرف بہ وجوہ الناس، یا اس لیے تقریر کروں لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں. میرے سونے نبی نے فرمایا ان تین کاموں میں سے کسی کے لیے تو نے علم پڑھ لیا ہے پھر سن لے، ادخلہ اللہ النار، اللہ تمہیں جہنم کے اندر ڈال دے گا. یہ علم فائدہ نہیں دے گا، یہ علم نقصان دے گا، یہ علم روشنی نہیں دے گا، یہ علم تمہیں جہنم کے گڑھے کے اندر گرا دے گا. وہ علم پر جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا علم نافع، اے اللہ وہ علم عطا کر دے جو دنیا کے اندر بھی نفع دے اور آخرت کے اندر بھی نفع دینے والا. آج ہماری سوچ کو بدلنا ہے، فکر کو بدلنا ہے. آپ دکان پہ بیٹھے جو بھی آگے بھی فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کی. اب بندے دا جسم ہے نا، جسم خدا نہ کرے کہ پھوڑا نکل پاوے نا، پھوڑا تے مکھی اب دیئے تے کتھے باندھی ہے، باقی جسم تے نہیں بیندھی. کیوں؟ سوچا اس مکھی دی سوچ گندی ہے، یہ گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھنے والی ہے. تو اب اگر آپ کسی کے عیب نکالتے ہیں، گیلا کرتے ہیں، سوچ لے آپ کون سا کردار ادا کر رہے ہیں. ہاں مکھی بننی ہے نا، ایک گردے والی مکھی نہ بن، شہد کی مکھی بن جو لوگوں کو شہد عطا کرتی ہے نا. آئیے اپنی سوچ کو بدلے، فکر کو بدلے. جہاں بھی بیٹھے کسی کے بارے میں گیلا مت کریں. آج ہم سارا وقت اسے میں گزارتے ہیں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. خدا کے بندو جتنی دیر تک یہ کہتے ہو اتنی دیر تک میرے نبی پہ درود تو پڑھ لیا کرو نا. قسم سے کہتا ہوں درود کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آج ہمارے بچوں کو درود کیوں نہیں آتا ہے؟ میں تو کبھی حیران ہوتا ہوں. ہماری مساجد میں، مدارس میں جب اذان ہوتی ہے نا، علماء سے معذرت کے ساتھ اذان ہوتی ہے نا، اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں. کہیں یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، کہیں یا رسول اللہ، یا محمد رسول اللہ، یا محمد میں کہتا ہوں خدا کے بدو درود ہی تو سیکھ لو یار، اس کا اعراب کیا آتا ہے. آپ جائیں تجربے. ایک جگہ پہ میں گیا، اس نے مختلف لفظ پڑھے. میں نے کہا یار یہ ایسے ایسے. انہوں نے کہا جی میں پہلے اس طرح پڑھتا تھا کہ مولوی اسے کہیں نہیں آئیں میں شروع کر دیتا، دعا اسے کہیں نہیں میں شروع کر دیتا. میں نے کہا یار یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو بھائی درود پر علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ بیٹے کو عاشق بنانا ہو تو کیا کروں؟ قسم سے کیا علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا بیٹے کو عاشق بنانا ہو تو کیا کروں؟ کہ اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھنا سکھا دے.